بنو امیہ کے 10ویں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دور حکومت میں ہشام کی نااہلی اور عیش پرستی کی وجہ سے 739 میں پہلی بار بربر قبائل نے اموی خلیفہ کے خلاف بغاوت کر ڈالی، جس کے بعد مغربی علاقہ ہمیشہ کے لیے امیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ فروری 743 میں جب خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اس کا بھتیجا ولید بن یزید اموی خلیفہ مقرر ہوا۔ ولید انتہائی نالائق ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ظالم خلیفہ تھا۔ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے کئی امیروں نے اس کی ولی عہدی کی مخالفت کی، لیکن جب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے مخالفین کو ایک ایک کر کے سب کو مروا دیا۔ جب ولید کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو یزید ثانی نے ولید کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے اپریل 744 میں دمشق کا محاصرہ کر لیا اور اس نے خود کو خلیفہ نامزد کرتے ہوئے ولید کو قتل کر دیا۔ لیکن یزید ثانی کا دور بھی بہت مختصر تھا۔ اس کے خلیفہ بننے کے صرف 6 ماہ بعد ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ یزید ثانی کے موت کے بعد اموی خلافت میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ اس سیاسی بحران سے بنو امیہ کی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ حالات کو بہتر کرنے کے لیے مروان ثانی نے تخت کو سنبھالا۔ مروان ثانی، جو اس سے پہلے آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقوں میں گورنر رہ چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بازنطینی اور ہیزر ترکوں کے خلاف کئی ایک جنگیں لڑ چکا تھا، مروان نے اپنی فوج کو لیا اور شام کی طرف بڑھا، جہاں اس نے سلیمان خلیفہ کی فوج کو شکست دی اور دسمبر 744 میں وہ دمشق میں فاتحانہ داخل ہوا۔ مروان کے خلیفہ بننے کے بعد شام میں اس کے خلاف کئی ایک بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں، کیونکہ شام میں مصری اور یمنی قبائل کی کشمکش نے خانہ جنگی کی سی صورتحال اختیار کر لی تھی۔ شام میں امن قائم کرنے اور ان بغاوتوں کو ختم کرنے میں مروان کو پورے 2 سال لگے، لیکن جب مروان شام میں ان بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھا تو اس دوران عراق اور شام میں مروان کے خلاف بغاوتیں پھیلنے لگیں، جس کے بعد مروان نے ایک بڑی فوج کو ساتھ لے کر مصر پر حملہ کرتے ہوئے مصری باغیوں کو کچل ڈالا۔ لیکن جب مروان مصر میں باغیوں کی سرکوبی میں مصروف تھا تو موصل کے قریب ضحاک بن قیس نے بین النہرین میں خلیفہ مروان کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی، جس کے بعد مروان ثانی نے 746 میں ایک بڑی فوج کے ساتھ ضحاک اور اس کی فوج کو ختم کرتے ہوئے اس بغاوت کو کچل ڈالا تھا۔ اگرچہ مروان نے ان بغاوتوں کو کچلتے ہوئے اموی خلافت میں استحکام لانے کی کوشش کی، لیکن اس دوران عباسیوں کی دعوت ملک کے کونے کونے میں پھیل چکی تھی۔ مئی 747 میں خراسان میں عباسیوں سے بنو امیہ کے خلاف ایک وسیع پیمانے پر بغاوت کھڑی کر دی۔ یہ عباسی لوگ آخر کون تھے؟ عباسی دراصل قریش کا ایک قبیلہ تھا جس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے ساتھ تھی، اس لیے وہ عباسی کہلائے اور انہوں نے حضرت عباس کی مناسبت سے عباسی خلافت کی بنیاد ڈالی۔ ایسا نہیں کہ عباسیوں کی یہ دعوت اچانک پھیلی، بلکہ عباسی پچھلے 30-40 سالوں سے خفیہ دعوت دے رہے تھے، جس کے لیے عرب اور عجم دونوں عباسیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، جو پچھلی کئی ایک دہائیوں سے بنو امیہ کے ظلم کا نشانہ بن رہے تھے، اور اسی وجہ سے عباسی انقلاب کامیاب رہا۔ سن 747 میں عظیم عباسی انقلابی رہنما ابو مسلم خراسانی کو عباسی خلیفہ ابراہیم نے خراسان میں بغاوت کا حکم دیا۔ اسی سال 9 جون کو ابو مسلم خراسانی نے کالے جھنڈوں کے ساتھ آل امیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔